خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بڑے ہی عزت کے لائق میرے واجب الاحترام سفید ریش بزرگ اور میرے ہم عمر ساتھی اور پردہ کے اندر سننے والی مائیں بہن بیٹیاں، بہت ہی مبارک کے مشرق میرے بڑے بھائی حافظ محمد عارف صاحب، اور خاص کر کے وہ بھائی جنہوں نے قرآن مجید کو اپنے قیمتی وقت نکال کے مسجد کے اندر تشریف لاتے رہے اور سنتے رہے. زیادہ وقت درکار نہیں، بس چند باتیں جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں کہ جدید دور کے اندر قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے. قرآن کے ہمارے ساتھ کیا مطالبے ہیں اور ہم قرآن کے ساتھ کتنا دل لگائے ہوئے ہیں، کتنی وابستگیاں ہیں اور کتنی محبت اور پیار کا پارا معاملہ کرتے ہیں. ہماری محبتیں، ہماری چاہتیں، ہماری فکر، ہماری طلب کتنی اس قرآن کے ساتھ ہے اور کتنی ہونی چاہیے. یہ قرآن جو ہے وہ صرف رمضان کے اندر پڑھ لینے کے نام ہے. یہ قرآن کے لیے اپنے 16 سال سے پہلے بالغ ہونے سے پہلے جو بچہ ہے صرف اس کو پڑھانے کا نام ہے. اپنی جوانی کی جو عمر ہے وہ ہم گزار لیں تو کیا بس قرآن سے رابطہ جو ہے وہ انقطاع ہو گیا، ختم ہو گیا. قرآن کی محبت بس مسجد کی حدود تک ہے. نہیں میرے بھائی، قرآن ہم سے ہر لمحے، ایک ایک گھڑی، ایک ایک وقت میں بہت سارے مطالبے کرتا ہے. میں بیت الخلاء کے اندر گیا ہوں، بیت اللہ تک گیا ہوں تو میرے ساتھ قرآن نے مطالبہ کیا ہے. میں نے شادیاں اور اپنے خوشی کے معاملات کیے ہیں تو میرے ساتھ قرآن نے مطالبے کیے ہیں. میری غمی، میری فوتیاں اور میرے کچھ ایسے معاملات جس کے اندر میں غمگین ہوا ہوں تو میرے ساتھ قرآن مجید نے مطالبے کیے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم مسجد کے اندر قرآن مجید کو رکھوا کے اس شرط کو پہنچ جائیں گے کہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا اور سننے کا بھی ثواب ملے گا. نہیں میرے بھائی، جب تک ہم اپنا سارا وقت، ساری طرف اور ساری لگن جو ہے وہ لگائیں گے تب تک ہمیں قرآن سے اور رب کے دین کے ساتھ اور رب العالمین سے اس چیز کی امید اور اس چیز کا خیال کس طرح ممکن ہو سکتا ہے. ہم سمجھیں کہ ہم برائیاں کرتے رہیں، انتہا درجے کی غلیظ ترین برائیاں کرتے رہیں اور رب العالمین اور آسمان سے جو ہے نیک نامیاں اور اچھے فیصلے جو ہیں وہ آنے کی امید رکھیں. یہ کیسے ممکن ہو ہی نہیں سکتا. رات سونے کا وقت آیا ہے، بڑے اہتمام کے ساتھ کیمروں کے اندر ہنڈفری لگا کے میں سوتا ہوں. مجھے تو یہ خیال نہیں آتا کہ رات سوؤں گا تو صبح جب میں نے اٹھنا ہے تو میں کس حالت میں اٹھوں گا. رات سوتے وقت میرا خیال جو ہے وہ اتنا ہے کہ میں رب کو بھول کے سوتا ہوں اور قرآن کو بھلا کے سوتا ہوں. اور مجھے ایسی امید ہے کہ میرے سارے معاملات، بیماریاں اور کہہ رہے ہیں کہ میرے بچے جو ہیں وہ میرے ساتھ پیار، محبت اور سلوک کریں. کیسے ممکن؟ بازار کے اندر نکلتا ہوں تو میری طرف
بڑی عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جو مسجد کے اندر نہیں کبھی آیا. میں کبھی مسجد کے اندر آ جاتا ہوں تو مجھے بڑی تعصبانہ نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ وہی بندہ ہے جو صرف رمضان کے اندر مسجد میں آیا. کیا چیز ہے کہ میں ہر طرف سے اس چیز کا شکار ہو چکا ہوں. جس جگہ بھی جاتا ہوں میرے بچے ہیں وہ مجھے آنکھیں دکھاتے ہیں. کیا ایسی چیز ہے جس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے اور آج ہم اس دہانے اور اس موڑ پہ آ کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا. 10 بندے کمانے والے ہیں، وہی 10 بندے پہلے کھانے والے ہوتے تھے تو بچ جاتا تھا. اب 15 کمانے والے ہیں، 2 کھانے والے ہیں، نہیں بچ رہا، پوری نہیں پڑی. میرے بھائیوں بڑے ٹھنڈے دماغ کے ساتھ سوچیں. کوئی بڑی لوجیکل باتیں نہیں ہیں، سادہ سادہ عوام فہم باتیں ہیں. ایک مولوی جو باتیں سمجھ سکتا ہے وہ عام بندہ کیوں نہیں سمجھ سکتا؟ کہ ایک قاری صاحب کے لیے سارا کچھ ہے کہ قاری صاحب نے جماعت کروانی ہے اور قاری صاحب نے جنازے پڑھانے ہیں، قاری صاحب نے بچے کے کان کے اندر اذان دینی ہے. ایک عام بندہ کیوں نہیں سمجھ سکتا؟ ہمارے معاشرے کے اندر کیا جنازہ پڑھانے قاری صاحب کو بلا کے لے کے اور پیسے دو جس جنازہ پڑھا دیں. کہ قاری صاحب کے دل کے اندر وہ تڑپ، وہ لگن، وہ اڑن ہوگی جب آپ کے باپ کا جنازہ پڑھا رہا ہو. وہ تو قاری صاحب پیسے نہیں رہا نہ کیجیے، یہ اپنے ساتھ دھوکہ نہ کیجیے. سب سے بہترین میں نے جو آیت مبارکہ سب سے پہلے میں نے قرآن مجید سے پڑھی، فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. کہ سب سے بہترین اچھی جو بات ہے وہ اس بندے کی بات ہے جو کہتا ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور میں عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. اللہ کی طرف بلانا کیا ہوتا ہے؟ جو بندہ آگے اذان کیا ہے اللہ کی طرف بلانا ہے. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، یہ اللہ کی طرف بلانا ہے. یہاں قاری صاحب تراویح پڑھا رہے ہیں، رب کا قرآن سنا رہے ہیں، سمجھے کہ اللہ کی طرف بلانا ہے. کوئی خطیب آپ کو واعظ کر رہا ہے، کوئی چند نصیحت کی باتیں بتا رہا ہے، سمجھے کہ اللہ کی طرف بلانا ہے. اس رب نے اس بندے کو توفیق دے دی ہے، ہم کیوں بھی توفیق مانگیں؟ میں اس کے اندر شامل ہوں، برابر کا شامل ہوں. بندہ جو دور گزر رہا ہے، بندہ یہ 2-4 سال اور نکل جائیں، دیکھتے جائیں یہ جو بچے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہی بچے، یہی نیو جنریشن جو ہے ہمیں آ کے دکھائے. آج دیکھنے ہمارے گھروں کے اندر سکون اور اطمینان کی یہ کیفیت ہے کہ ایک ٹائم کے اندر کوئی چیز اگر نہیں مہیا ہو رہی یا مل نہیں رہی تو دوسرے ٹائم کے اندر اس چیز کو اس طرح کا رنگ اور اس طرح کا ہم کر کے بیان کر دیتے ہیں کہ وہ ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے یہ صدیاں ہو گئی ہیں یہ چیز مل رہی. کیا ہے یہ بے سکونی؟ میرے بھائیوں ہم نے قرآن مجید کے ساتھ قطع کر لیا، بالکل دور ہو گئے. مختصر اور اختصار کے ساتھ یہی بات کر چھوڑوں گا کہ ہم نے قرآن مجید کے ساتھ دل لگانا ہے. رمضان المبارک کا جو ماہ ہوتا ہے یہ صرف ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کو جو سننا ہے، سنانا ہے، پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، مسجد کے اندر آنا ہے، نمازیں پڑھنی ہے. نہیں میرے بھائی، باقی ایام جو ہیں ان کو بھی اچھے اور برکت والے بنانا. ان کے اندر بھی مساجد کے اندر آئے، مولانا حضرات کے پاس بیٹھیں، پوچھیں، کچھ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں تاکہ کچھ آپ کو بھی فائدہ ہو اور خاص کر کے جو آپ کے بچے ہیں ان کو فائدہ ہو. اور دوسری بات کہ جو قرآن مجید ہے میرے بھائیوں ہم نے اس کو پڑھنا ہے. میں اس محفل کے اندر یہ وعدہ تو نہیں دے سکتا، وعدہ تو رب العالمین کی ذات سے آپ کو کرنا چاہیے
میں نے سلف صالحین جو ہے ان کی زندگیاں اور قرآن مجید کے بارے میں کافی مطالعہ کیا، تو میں نے جہاں تک پڑھا ہے کہ جو مسلمان بندہ ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ 40 دن کے اندر اندر اپنا قرآن مجید جو ہے وہ پڑھے، 40 دن کے اندر۔ اب ہم اپنا بھی محاسبہ کرتے ہیں، ممکن ہے کئی لوگوں نے رمضان کے اندر بھی قرآن مجید نہ پڑھا، سال تو دور کی بات، باقی 11 ماہ کی میں بات نہیں کرتا، اور رمضان المبارک کے اندر چونکہ ایک ہم نے مجبوری سے سمجھ لیا کہ ہم نے پڑھنا ہے، ممکن ہے پڑھتے ہیں لیکن پڑھنا چاہیے۔ کہنے کا مقصد کہ ہم نے صرف ایک رمضان المبارک کا ماہ نہیں دینا، ہم نے روزانہ اپنے آپ کو قرآن کے لیے اور اپنے آپ کو وقف کرنا ہے قرآن کے لیے کہ ہم نے قرآن مجید کا کچھ نہ کچھ حصہ پڑھنا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ روزانہ کے 2 پارے پڑھ لیں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ جی روزانہ کا کوئی زیادہ پڑھ 1 صفحہ پڑھ لیں، لیکن روزانہ قرآن مجید کو جو ہے وہ وقت دیں، اپنے بچوں کو جو ہے ان کو قرآن مجید کی عظیم تعلیم دیں، اپنے گھر کے اندر جو عورتیں ہیں ان کو قرآن مجید کی تعلیم دیں، پھر برکات دیکھیں، پھر جس کی جو ہمارے ساتھ وابستگیاں ہیں وہ دیکھیں، قرآن مجید جو ہے ہم سے مطالبے جو کر رہا ہے اس کا ہم جس حد تک ممکن ہو سکے گا مہن ادا اب تو نہیں ادا کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ جب تھوڑا سا دل لگائیں گے تو ہمیں بھی سکون ہوگا۔ 1-2 باتیں اور ہیں انشاءاللہ بعد میں وقت ملا تو انشاءاللہ وہ بھی عرض کروں گا، لیکن یہاں پر بس یہی میں عرض کروں گا کہ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا ہے، اور رمضان المبارک جو ہے اس کے اندر جیسے ہم نے عبادات، صوم و صلاۃ اور باقی جتنی چیزیں ہیں ان کے اندر ہم نے قرآن مجید کو وقت دیا ہے، اسی طرح ہم نے باقی جو 11 ماہ ہیں ان کے اندر بھی ہم نے وقت دینا ہے۔ اسی چند کلمات کے اندر میں اپنی بات کو اختتام پذیر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو پڑھنے سننے والوں کو اور خاص کر کے بڑے مبارک مسلم ہمارے بھائی عارف صاحب ہیں جنہوں نے قرآن مجید کی تکمیل کی، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جو خاص کر کے ہمارے احتکاف والے بھائی ہیں ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کیا ہے اور وہ اللہ کے راستے کے اندر 10 دن کے لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں سے بیٹھنا قبول کروائے۔ باقی